الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل کرم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ المرتضی شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ حجاج کرام، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد ربانی کلام، ربانی پیغام، ربانی سندیسہ آپ حضرات کے کانوں کے گوش گزار کیا ہے۔ اس ربانی کلام پر کچھ باتیں عرض و معروض کروں، اس سے پیشتر بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے اپنے آقا و مولا مکے اور مدینے کے دولہ جناب احمدی مجتبی محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری، پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما ہر عاشق رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین وعلی آل محمدین وبارک وسلم، اور ایک مرتبہ جمعے اور پڑھیں وعلی آل سیدنا محمدین وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ بارگاہ رسول علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو نماز جمعہ کی توفیق عطا فرمائی اور مسجد میں حاضر باش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو، ہماری نماز کو، ہماری صلاۃ کو، ہماری ذکر و اذکار کو، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
معزز سامعین حضرات، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کا یہ مہینہ ہے جسے ہم اپنی ماترو بھاشا میں 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور ذات پیران پیر کو بھی 11ویں والے پیر کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے، انہیں پہچانا جاتا ہے۔ 11ویں والے پیر۔ ویسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر، جسے ہم اور آپ بڑے پیر کہتے ہیں، ویسے غوث پاک پیدا ہوئے تھے رمضان مہینے کی اسلامی 29 تاریخ کو۔ غوث پاک کس دن پیدا ہوئے؟ رمضان شریف میں، اور 29ویں چاند کو 29 تاریخ کو۔ اور بڑے پیر روشن ضمیر نے اس فانی دنیا سے کچھ فرمائی، اس دنیا کو چھوڑا۔ اس دین کی تاریخ تھی اسی مہینے کی ماہ ربیع الاخر شریف کی 17 تاریخ تھی۔ پیدا ہوئے ماہ رمضان کی 29 تاریخ، اس دنیا سے پردہ فرمایا ماہ ربیع الاخر شریف کی 17 تاریخ کو۔ 11ویں کا تو کہیں ذکر آتا ہی نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ غوث پاک کو 11ویں کے نام سے یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ حضور غوث پاک کو، اور آپ عالم دنیا میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، غوث پاک کی 11ویں شریف کو کل بھی منایا جاتا تھا، آج بھی منایا جاتا ہے، کل صبح قیامت تک منایا جائے گا۔ تو کیا وجہ ہے، کیا کارن ہے؟ 11ویں شریف سے حضور غوث پاک کو کیا نسبت ہے کہ لوگ غوث پاک کا جشن منائے تو 11ویں شریف کے دن، حضور غوث پاک کی نیاز بنائے تو 11ویں شریف کے دن، غوث پاک کے نام سے محفل کو سجائی جائے تو 11ویں شریف کے دن۔ تو ایسی تو کیا نسبت ہے؟ ایسا تو کون سا کارن ہے؟ ایسی کون سی وجہ ہے کہ عالم دنیا میں غوث پاک کا ماننے والا حضور غوث پاک کو 11ویں شریف کے دن زیادہ یاد کیے جاتے ہیں؟ نہ پیدائش کا دن 11ویں شریف ہے، نہ وصال پاک کا دن 11ویں شریف۔ تو 11ویں شریف کو ایسی کیا نسبت؟ تو سنیں، پیرانی پیر کا پوری حیاتی زندگانی میں ایک عمل تھا،
وہ 11ویں شریف کے دن ایک کام کرتے تھے، جب تک آپ حیات رہیں اس وقت تک آپ خود اس عمل کو، اس بات کو، اس کام کو آپ کرتے رہیں۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو آج بھی بغداد معلیٰ میں جب بھی 11ویں شریف آتی ہے تو آج بھی اعلیٰ گرانڈ بریانی بنا کر غوث پاک کے لنگر کو چلایا جا رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ جو بھوکا ہے وہ لنگر کی جگہ پر کھانے آئے، بلکہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں آج بغداد شریف میں غوث پاک کے لنگر پر ٹفین باندھے جاتے ہیں، بھوکوں کو گھر گھر کھلایا جاتا ہے۔ تو حضور غوث پاک کام کیا کرتے تھے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مصطفیٰ جان رحمت کے سب سے چہیتے بیٹے، تو پیران پیر کو بھی رسول اللہ سے بڑی محبت تھی، نبی اللہ سے بڑی محبت تھی۔ تو جب 11ویں شریف آتی تو غوث پاک رسول اللہ کے نام سے ایک محفل کو سجاتے تھے۔ ویسے تو آپ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا پوری حیات زندگانی آپ تقریر کرتے ہی رہے، لوگوں کو نصیحت کرتے ہی رہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ظاہر تو ظاہر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا۔ اب غوث پاک کا خواب کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سپنے میں میرے پاس ایک بزرگ آئے، ایک بوڑھا بندہ آیا، ضعیف العمر انسان آیا۔ تو وہ بوڑھا آ کر سرکار بغداد کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور میں خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کس کس گارڈن میں گھومتے ہیں، جیسا وچار ہوتا ہے، جیسا خیال ہوتا ہے، جیسے دل کی آرزوئیں ہوتی ہیں، جیسے دل کی تمنا ہوتی ہے، ویسے خواب آتے ہیں۔ مگر سرکار بغداد کی بارگاہ میں کوئی خواب میں بھی آتا تھا تو نصیحت لینے کی نیت سے آتا تھا۔ آپ بھی غوث پاک کی، آپ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ جمعہ میں کیوں آئے؟ ویسے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جمعہ میں کیوں آئے تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جنت مل جائے۔ مگر جنت کی نیت کی جگہ پر یہ نیت کر لے کہ اللہ وحدہ لا شریک راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ ارے دوستو، اس نیت سے جب بھی اچھا کام کیا جائے گا رب راضی ہوگا، رب کی رضا بھی ہوگی، جنت بھی تیری ہوگی۔ جنت بھی تیری ہوگی۔ جب بھی کوئی اچھا کام کریں تو نیت جنت کی لالچ میں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔
تو سرکار بغداد کی بارگاہ میں جب وہ بزرگ آیا، وہ بوڑھا آیا تو پوچھتا ہے حضور میں رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک نے دو نصیحت فرمائی، سرکار بغداد نے دو نصیحت فرمائی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری ان دو باتوں پر جب تک تو زندہ رہے عمل کرتے رہنا، عمل کرنا تیرا کام ہے، اور میری نصیحت پر عمل کرے گا خدا کے قریب پہنچانا عبد القادر کا کام ہے۔ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو بھی کام کرے رضائے الہی کے لیے کرے، بے شک بے شک، جو بھی کام کرے صرف اللہ کی رضا کے خاطر۔ جزاک اللہ۔ اور آپ دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین اور وشواس کی جب بات آئے، یقین وشواس اعتبار کی جب بات آئے تو اپنی حیات زندگانی میں اللہ پر ایسا توکل، اللہ پر ایسا بھروسہ، اللہ پر ایسا وشواس رکھ لینا کہ حملہ آور تجھ پر حملہ آور ہو جائے، حملہ کرنے آ جائے تو بھروسہ یہ رکھنا اگر میرا رب چاہے گا تو حملہ آور میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کل بھی میں سلامت تھا، آج بھی میں سلامت نظر آؤں۔ گویا کہ دو کام کرے کہ جب کوئی کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور جب بھی کوئی کام لے کر نکلے تو اللہ کی ذات پاک پر وشواس رکھیں۔ کام کرنا تیرا کام ہے اور کامیابی دینا اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ اور میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، سیدنا محمد مدنی اشرفی جیلانی فرماتے ہیں کہ دنیا میں سبھی کو ایک چیز سے محبت ہے، وہ ہے کامیابی۔ کون نہیں چاہتا کامیاب ہونا؟ تو سیدنا شیخ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی فرماتے ہیں کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ سرکار شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ کامیابی نام ہے کام کی ابتدا کرنا، کام کو کرنا ہی نام ہے کامیابی، اور کچھ نہ کرنا اسی کا نام ہے ناکامی، اسی کا نام ہے ناکامی۔ گویا کہ یہی حضور غوث پاک کی جو بات ہے اس کو بالکل آسان فرما دی، بالکل آسان فرما دی کہ صرف تو کام کرنا شروع کر دے، کامیابی اللہ عطا فرمائے گا، رب کائنات عطا فرمائے گا۔ تو سرکار غوث الاعظم دستگیر خواب میں بھی لوگوں کو تقریر سنایا کرتے تھے، خواب دیکھتے تھے تو خواب میں بھی تقریریں ہوتی تھی۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم 11ویں کے نام سے کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو سنیں کہ رسول اللہ غوث پاک سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اتنی ہی محبت
حضور غوث پاک بھی رسول اللہ سے کیا کرتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جب بھی 11ویں شریف آتی تو سرکار بغداد بہت بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ تقریر تو آپ کی عادت تھی۔ اور دوستو سنو، غوث پاک پہلے تقریر نہیں کرتے تھے۔ غوث پاک پہلے تقریر نہیں کرتے تھے تو پھر رسول اللہ غوث پاک کے خواب میں آتے ہیں۔ اور رسول اللہ خواب میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں، بیٹے عبد القادر، عوام کو نصیحت کیا کرو۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ حضور مجھے بہت ڈر لگتی ہے، تقریر کرنے کی بہت ڈر لگتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا منہ کھولو۔ غوث پاک نے اپنے منہ کو کھولا تو رسول اللہ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب آپ کے منہ میں عطا فرمایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس دن سے رسول اللہ کا لعاب ملا، رسول اللہ کا تھوک مبارک ملا، مجھے رسول اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ دینے والے رسول جانتے ہیں، لینے والا عبد القادر جانتا ہے۔ اور دوستو، سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے کے ساتھ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل، آپ کا ایک شاگرد تھا اور وہ غوث پاک کا بہت دیوانہ تھا۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ بہت دیوانہ تھا، غوث پاک کا بہت عاشق، بہت دیوانہ۔ تو ایک دن علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا عبد القادر کے وہاں جا کرتا ہے گھڑی گھڑی؟ یہ تو ایک پیر ہے، عالم تو میں ہوں، علامہ تو میں ہوں۔ تو ایک دن بڑی اس اسٹوڈنٹ نے، اس ودیارتھی نے کہا کہ اچھا چلو ایک دن میرے ساتھ چلو۔ تقریر میں لے گئے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو حضور غوث پاک نے ایک آیت پڑھی۔ ایک آیت پڑھنے کے بعد اس آیت کی تفسیر فرمائی۔ تو علامہ ابن جوزی کہتے ہیں تو مجھے خبر ہے دوسری آیت، یہاں تک کہ 1 سے لے کر 13 تک علامہ ابن جوزی فرماتے رہے کہ مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے، مگر جب میرا عبد القادر غوث پاک قرآن کی ایک آیت کی تفسیر فرمانے پر آ جائے، علماء فرماتے ہیں کہ عبد القادر نے ایک آیت کی ایک تفسیر نہیں بلکہ اسی جگہ پر بیٹھ کر 70 تفسیروں کو بیان فرما دیا۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر بولتے ہیں، آپ کا گریبان چاک ہوتا ہے اور قدموں میں جا کر گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا شیخ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے بیان کرو گے تو ابھی جبہ پھٹا ہے، ہمارا سینہ پھٹ جائے گا۔ گویا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور جب رسول اللہ کے حکم پر آپ نے تقریروں کو بیان کرنا شروع کیا تو کرامت یہ ہو گئی کہ جو پہلے والا سنتا تھا وہ آخر والا بھی سن لیا کرتا تھا۔ تو گویا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیر لاسانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور آپ 11ویں کے دن رسول اللہ کی محفل کو سجاتے تھے، خوب اہتمام کرتے تھے۔ تو پھر رسول اللہ کا فیضان ایسا ملا کہ میرا غوث خود 11ویں والے کے نام سے پہچانا گیا، 11ویں والے کے نام سے۔
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک سرکار بغداد کو 11ویں والے کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ سرکار بغداد کو تقریر کرنا اور کروانا یہ بہت پسند تھا، اور الحمدللہ ٹنڈاؤ کی دھرتی پر بھی 12ویں مہینے کی 14 تاریخ کو نبی رائے غوث سمدانی سیدنا سید ہاشمی میاں بابا حضور غازی ملت ٹنڈاؤ کی دھرتی پر تشریف لا رہے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اس دن آپ کوئی بھی پروگرام نہ رکھیں، انشاءاللہ سرکار کی آمد ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی رائے غوث سمدانی کا ادب اور ان کا احترام اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اور اسی کے ساتھ رینگن واسن کی دھرتی سے ان کے گاؤں میں مسجد کا کام چل رہا ہے، تو بڑی امید لے کر، بڑی توقع لے کر آپ کے دروازے پر آئے ہیں، لہٰذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کے چندے کے سلسلے میں آپ سے دام درہم قدم سخن جو بھی امداد کر دینا۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بدلہ عظیم عطا فرمائیں۔ اور ماشاءاللہ ٹنڈاؤ شاہی جمعہ مسجد میں ہمارے ایک سخی حضرات ہیں جنہوں نے 1000 روپے کی امداد راٹھوڑ عباس بھائی، ابراہیم بھائی نے مرحوم ابراہیم بھائی کے ایصال ثواب کی نیت سے پیش کیے ہیں، اور مدرسے میں عشر کی رقم 500 روپیہ ہروسی جہو بھائی ادیسی کی جانب سے، اور جو ہمارے یہاں جو لاری چلتی ہیں اس لاری میں بھی الحمدللہ 24,870 روپے کی امداد پیش ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ان ساری امدادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔